خوابوں کی تعبیر جو آپ جاننا چاہتے ہیں، بہت سی قسموں کے خواب ہوتے ہیں اور کچھ خواب آنکھوں میں ایسے سجائے جاتے ہیں جن کے لیے سالوں محنت کرنے کے بعد ان کی تعبیر پا لی جاتی ہے، اور کچھ خواب جو آپ سوتے میں دیکھتے ہیں وہ آپ ہمیں لکھ بھیجتے ہیں یا آڈیو کی صورت میں بھیجتے ہیں۔ ان کی تعبیر کے حوالے سے ہم اپنے سیگمنٹ میں آپ کو بتا دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فاضل مدینہ یونیورسٹی، عرصہ 9 سال تک مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے اور 4 سال تک وہاں پڑھانے کی سعادت حاصل رہی ہے، 3 سال تک مسجد نبوی اور ریاض الجنہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ریاض الجنہ جیسے مقامات پہ ان کو خدمات کا شرف حاصل رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں بات کر رہا ہوں جناب شیخ ہاشم یزمانی صاحب کے حوالے سے۔ ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے سر؟ آپ انتظار رہتا ہے آپ کا ماشاءاللہ خوابوں کے حوالے سے ہمارے ویورز کو، تو اتنا انتظار کیوں کرواتے ہیں آپ؟ یہ آپ کی مرضی۔ اچھا میرے پہ آگئی بات۔ لیں جی، سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں، جبکہ قاری محمد الیاس مدنی صاحب ہمارے ساتھ پچھلے سیگمنٹ سے ابھی تک بھی جوائن کر رہے ہیں۔ شیخ صاحب، خواب ہے اور خواب پہلا ہے، لکھتے ہیں کہ خواب میں خود کو شہید ہوتے دیکھنا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہادت یہ ایک ایسا عظیم رتبہ ہے کہ جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 6 ایسی فضیلتیں اللہ تعالیٰ شہید کو عطا کرتا ہے جو دیگر لوگوں کو نہیں ملتے۔ ان میں اس کا خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اس کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، جنت میں اس کو حوریں ملتی ہیں، دیگر بہت سے انعامات ہیں۔ اور قرآن پاک نے کہا ہے کہ شہید مردہ نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہے، اور عند ربہم یرزقون، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کو رزق دیا جا رہا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو شہید ہوتے ہوئے یا شہادت کے رتبے پر فائز ہوتے ہوئے دیکھے تو آنے والے یہاں پر وفات نہیں ہے بلکہ آنے والے دنوں میں اس کے لیے رزق کے دروازے کھلنے والے ہیں انشاءاللہ۔ اس کی زندگی میں ایک ایسا موڑ اور ایک ایسا مرحلہ آنے والا ہے کہ مشقت اور پریشانی کا مرحلہ ختم ہو کر رزق کے دروازے جو ہیں وہ کھلیں گے انشاءاللہ، اور دینداری کے حوالے سے بھی بہتری آئے گی انشاءاللہ۔ لیکن یہاں اگر خاتون ہے خواب دیکھنے والی اور وہ پریگننٹ بھی ہو، پھر وہ خواب کے اندر دیکھے کہ وہ جو ہے ایک شہید ہو رہی ہے، یہ شہادت کے رتبے پہ فائز ہو رہی ہے جی، تو یہاں جو پریگنینسی کی ڈیوریشن جو دورانیہ ہے اس میں اس کو بہت زیادہ مشقت اٹھانا پڑ سکتی ہے۔ اچھا، یہ اشارہ اس طرف؟ اسے بہت زیادہ مشقت اٹھانا پڑ سکتی ہے، لیکن اینڈ پہ جو پریگنینسی جو بچہ وغیرہ ڈیلیور ہوگا اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، وہ انشاءاللہ وہ دیندار، اور وہ چونکہ اس کے پیچھے بہت بڑی قربانی ہے، اور ویسے بھی مائیں جو ہیں وہ بہت زیادہ قربانی دیتی ہیں اس مرحلے پر، اور اس مرحلے کا تو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہ وہ جو تو اپنی ماں کے پیٹ میں رہا ہے تو اس کا تو بدلہ چکا ہی نہیں سکتا۔ تو یہ پریگنینسی کے دوران اگر خاتون یہ دیکھتی ہے تو اسے بہت زیادہ مشقت اٹھانا پڑے گی، اور یہ مشقت اٹھانا یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہوگا کہ وہ پیدا ہونے والا بچہ وہ بیٹی نہیں بلکہ بیٹا ہوگا۔ اتنے سارے اس میں اشارے ہیں؟ جی، وہ اس لیے کہ جب مشقت اٹھاتی ہے، ویسے بھی اگر آپ ماہرین سے پوچھیں یا کسی سے گفتگو کریں جو اس بات کو جانتے ہیں کہ آج کل تو یہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے پتہ لگاتے ہیں بیٹا ہے بیٹی ہے، جس حمل کے دوران ماں کو زیادہ مشقت اٹھانا پڑے بالعموم وہاں بیٹے کی ولادت ہوتی ہے۔ بیٹے کی جو جنین ہو ماں کے پیٹ میں تو اس کے دوران ماں کو مشقت زیادہ اٹھانا پڑتی ہے بنسبت بیٹی کے، اور پھر یہاں آگے جو ہے نا شہادت کا معاملہ ہے تو یہ دینداری بھی ہے اور بیٹا بھی ہوگا انشاءاللہ، لیکن اس پریگننسی کے دوران اسے مشقت زیادہ اٹھانا پڑے گی۔ تو مجموعی طور پر اچھا ہی خواب ہے، دینداری ہے، رزق کی فراوانی ہے، پریگننسی کے دوران مشقت ہے، لیکن بالآخر ایک دیندار اور دین سے محبت کرنے والے بیٹے کی ولادت کی صورت میں اللہ تعالیٰ انعام سے نوازیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ویسے فار دا لائٹر نوٹ میں یہ بات کر رہا ہوں، جس طرح شیخ صاحب نے کہا نا کہ ماں کو قربانی اٹھانی پڑتی ہے، مشقت اٹھانی پڑتی ہے، تو اب یہ نہ نیچے کیوں بن جائے کہ باپ کو بھی قربانی دینی پڑتی ہے، مشقت اٹھانی پڑتی ہے، وہ یہ وائس ورسا ہے، پیرالل ہے، لیکن ہم نے اس پیرائے میں بات کی جس جو خواب کے حوالے سے بات، اس لیے واضح کر دی یزمانی صاحب نے، بجائے اس کے کہ بات کہیں اور چلی جاتی۔ لے جی آگے بڑھتے ہیں۔ آگے پوچھا گیا ہے کہ میں نے خواب میں ندی کنارے سیاہ اور سفید سانپ دیکھے، میری نظر سفید سانپ پر ٹک گئی اور وہ مجھے اچھا لگنے لگا، اس کی تعبیر بتا دیں۔ یہ خواب اصل میں پوچھا نہیں گیا بلکہ ایک حقیقی واقعہ ہے۔
یہ ہوا ہے ایسا. مجھے کسی نے فون کر کے پوچھا کہ اس طرح میں نے 2 سانپ دیکھے ہیں, ایک سفید ہے اور ایک سیاہ ہے, اور دونوں ندی کے کنارے پر ہیں اور ان کا منہ جو ہے وہ ندی کی طرف ہے. تو پہلے میں گھبرا گیا, کہتا ہے کہ سانپ ہیں 2 ہیں. تو پھر کہتے جب میں نے دونوں کو دیکھا تو اس میں جو سفید تھا وہ مجھے اچھا بھی لگنے لگا اور میری نظر اس پہ ٹک گئی, اور سیاہ کو ذرا میں نے تھوڑا سا اگنور کر دیا. اب وہ بظاہر پریشان بھی تھا کہ 2 سانپ ہیں, اور عموماً جو سانپ کی جوڑی یا اس طرح 2 دیکھے جائیں تو مشہور یہی ہے کہ ایک کو مار دو تو دوسرا بدلہ لینے کے لیے آ جاتا ہے, چاہے کتنی دیر بعد بھی آئے. تو 2 ہوں, دونوں رنگت ان کی مختلف ہو, تو وہ پریشان تھے اپنے میسیج کے اندر بھی, گفتگو کے دوران بھی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی اہلیہ پریگننٹ ہے؟ انہوں نے کہا پریگننٹ ہیں, اور یہ جولائی میں ہی شاید بچے کی ولادت ہونے والی ہے. تو میں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹی عطا کرے گا, بیٹی عطا کرے گا. انہوں نے کہا یہ کیسے؟ ویسے انہوں نے کہا کہ مجھے ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ میں یہی بتایا کہ بیٹی ہونے والی ہے. اب انہوں نے پوچھا کہ یہ کیسے آپ نے گیس کیا ہے کہ یہ بیٹی ہونے والی ہے؟ تو میں بالعموم خوابوں کی تعبیر کے اندر ہم کئی دفعہ یہ ذکر کر چکے. آپ بھی پوچھتے ہیں کہ یہ سانپ کو آپ بیٹے بیٹی کے ساتھ کیسے نتھی ہو جاتا ہے, کیسے؟ تو ہم نے کئی دفعہ یہ ذکر کیا کہ صرف سانپ کو دیکھنے پر ہی پریشان نہ ہو جایا کریں. یہ سانپ بسا اوقات آپ کی دکانداری, دکان پہ آنے والے گاہک ہوتے ہیں, آپ کے کاروبار کے اندر اضافہ ہوتا ہے, آپ کی فصل کے اندر اضافہ ہوتا ہے, اور بسا اوقات یہ بیٹے بیٹی کی صورت میں اس کا نتیجہ سامنے آتا ہے. میں نے کہا کہ یہ جو بیٹی کا میں نے کہا ہے نا, وہ اس لیے کہ ایک تو وہ 2 ہیں اور ایک سیاہ ہے اور ایک سفید ہے. بالعموم جب اس طرح کی 2 چیزیں ہوں, ایک کی رنگت سیاہ ہو دوسری کی سفید ہو, تو یہ نر مادہ یعنی اس طرح کی جوڑی یہی تصور کی جاتی ہے. تو یہ گویا کہ نر مادہ ہے, اور آپ نے اگنور کیا ہے بلیک کو, اور آپ کی نظر ٹکی ہے کس پہ؟ وائٹ پہ. تو یہ آپ کو ملنے والی ہے, اور وہ اچھا بھی لگنے لگا ہے آپ کو. تو گویا کہ یہ کوئی نقصان دہ چیز نہیں ہے, بلکہ وہ آپ کے پاس آنے والی ہے چیز, اور وہ بیٹی کی صورت میں ہے. اور جو دوسرا جس کو آپ نے اگنور کیا ہے, وہ بھی انشاءاللہ وقت کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کو اللہ تعالیٰ بیٹے کی نعمت سے بھی نوازے گا. لیکن اس وقت جو ہے وہ آپ کو بیٹی کی نعمت سے اللہ تعالیٰ نوازے گا. اور انہوں نے تصدیق کی کہ واقعتاً ایسا ہی ہے, اور جولائی میں ڈلیوری ہے, اور اللہ تعالیٰ بیٹی ہی عطا کرے گا جیسا کہ ڈاکٹروں نے کہا ہے. باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو یہ پریشانی والی بات نہیں ہے. ہاں اگر سانپ ڈستا ہے, اٹیک کرتا ہے, حملہ کرتا ہے, پھر بھی اتنی خطرے والی بات نہیں ہے جتنا سمجھی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ سانپ ڈستا ہے لیکن اس کا نقصان کوئی نہیں ہوتا. سانپ ڈستا ہے خاتون کی چھاتی پر, اس کا نقصان کوئی نہیں, بلکہ وہ تو بیٹا دودھ پی رہا ہے. سانپ ڈستا ہے اگر شوہر کے یا مرد کی کمر پہ, تو یہ نقصان دہ نہیں ہے, بلکہ وہ بیٹا جو معاملات جس پانی سے بچہ پیدا ہوتا ہے وہ مرد کے اس طرف سے چلتا ہے, تو وہاں بھی بیٹے کی طرف اشارہ ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ جو سفید سانپ پہ نظر ٹکی ہے یہ بیٹی کی طرف اشارہ ہے, پریشان نہ ہو انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اب یزمانی صاحب نے کتنے میٹھے, کتنے سادے, کتنے آرام سے نرم لہجے میں سانپوں سے محبت کا اظہار کر دیا, بتا دیا. اب یہ نہ ہو کہ آپ سانپوں سے محبت کرنے لگ جائیں. یہ خوابوں کے حوالے سے ہے جی, اصل حقیقت کے حوالے سے. اصل میں خواب میں لوگ ڈرتے بہت زیادہ ہیں نا, تو وہ ڈر ذرا نکالنا بھی چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ سانپ دیکھا تو آپ کسی ایسے بندے کے ہتھے چڑھ گئے, اس نے کہا تجھ پہ جادو ہونے والا ہے اور اس جادو کا توڑ بڑا مضبوطی سے ہوگا, یہ لے کر آؤ, فلاں لے کر آؤ. تو اس طرح سے لوگ پھانستے بھی ہیں. اور یعنی آپ رانگ نمبر کا ذکر کر رہے ہیں, رانگ نمبر سے بچیں جی, صحیح نمبر ڈائل کیا کریں. اور یہ نہ ہو کہ اب سانپوں سے دوستی شروع کرتے ہیں, یہ معاملہ بھی نہیں. آگے بڑھتے ہیں جی. خواب میں پوچھا گیا جی, خواب میں کسی فوت شدہ کا کسی زندہ شخص کو اپنے ہاں افطاری پر بلانا کیسا ہے؟ زندہ آدمی کو کوئی فوت شدہ کہے کہ ہمارے پاس افطاری کرو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اچھی موت نصیب ہوگی. زندہ انسان کو اچھی موت نصیب ہوگی, اور ہو سکتا ہے وہ شہادت والی موت ہو. کیونکہ جو افطاری ہے, افطاری کا وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ افطاری کے وقت بندے کو 2 خوشیاں دیتا ہے روزے دار کو. ایک افطاری کے وقت جب وہ کھانا پینا سامنے ہوتا ہے, اور دوسرا جب قیامت والے دن وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا, اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا. اور افطاری کے وقت کو ایک اور خصوصیت حاصل ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ سے جو دعا کی جائے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. تو ایسا شخص وہ انشاءاللہ مستجاب الدعوات بھی ہوگا. اس کی کوئی دعا وہ جو سمجھتا ہے کہ کافی دیر سے اس کی قبولیت
اس صورت میں سامنے نہیں آ رہی جس طرح وہ چاہتا ہے یا جو وہ نتیجہ لینا چاہتا ہے، تو انشاءاللہ اس کی دعا کی قبولیت کا وقت آنے والا ہے. ٹھیک. اور دوسرا، جب اس کا وقت وفات آئے گا تو اسے انشاءاللہ جو موت ہے وہ اچھی اور خاتمہ بالخیر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. آج ہم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا. جی. انہی کے بارے میں ان کے غلام، آزاد کردہ غلام مسلم بن ابی سعید، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان کا محاصرہ کیا گیا، کافی دیر محاصرہ رہا. جب آخری وہ دن آیا، جمعہ کا دن ہے، تو اس دن، اس سے پچھلے دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام سے کہتے ہیں، خادموں سے کہتے ہیں کہ مجھے ایک شلوار یا ایک ایسا کپڑا دو جو کپڑا انہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی نہیں پہنا تھا، اسلام میں بھی نہیں پہنا تھا، بالکل نیا ان لگ کپڑا وہ پہنا. اور ساتھ فرمانے لگے کہ رات میں نے خواب کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اور ان کے ساتھ ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما بھی تھے، اور تینوں نے مجھے کہا کہ اے عثمان، جس مصیبت اور آزمائش سے تم گزر رہے ہو اس پہ صبر کرنا، اور ساتھ کہا کہ کل صبح یعنی کل کی افطاری تمہاری ہمارے ساتھ ہوگی، اللہ، کل کا روزہ جو ہے وہ تم ہمارے ساتھ افطار کرو گے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کپڑا پہنا، اور پھر اس دن روزہ بھی رکھا اور 20 غلاموں کو آزاد کیا. اور روزہ رکھ کر جب وہ قرآن پاک منگوایا، قرآن پاک پڑھنا شروع کیا، تو قرآن پاک پڑھ رہے تھے. کچھ لوگ آئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تلاوت ہی کر رہے تھے کہ اس دوران فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پہ جب وہ پہنچے تو ان کو شہید کر دیا گیا. ان کی زوجہ محترمہ کی انگلیاں بھی کٹیں، تو اسی دوران وہ شہید ہو گئے. تو یہاں پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی دن جس دن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے صاحبین شیخین حضرت ابوبکر اور حضرت عمر فاروق نے فرمایا تھا کہ کل کی افطاری تم ہمارے ساتھ کرو گے، تو اسی دوران حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کی موت نصیب ہوتی ہے. اور پھر وہ رات واقعتاً ان کی قبر میں جاتی ہے، اور پھر وہ صاحبین کو یقیناً ملے بھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کی ملاقات بھی کروائی ہوگی. تو اس طرح جب روزے کی افطاری کا کوئی فوت شدہ کوئی اچھی شخصیت کہے تو اس کا مطلب اچھی وفات اور شہادت کا رتبے والی موت اور نیک موت جو ہے وہ انشاءاللہ نصیب ہوگی. ٹھیک ہے. آگے خواب میں سارا ذکر خوابوں کے حوالے سے کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ کویسچن میں کر دوں. آگے پوچھا گیا خواب میں منہ سے خون آنے کی تعبیر کیا ہوگی؟ خواب میں اگر منہ سے خون نکلتا ہے، بسا اوقات منہ سے خون نکلتے ہوئے یہ نظر آتا ہے کہ میرے دانتوں کے درمیان سے خون نکل رہا ہے، اور وہ خون بہت زیادہ مقدار میں ہوتا ہے اور وہ زمین پہ گر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے چونکہ دانت جو ہیں وہ افراد خانہ کی طرف اشارہ کرتے، کوئی بھائی ہے، کوئی بہن ہے، کوئی والد ہے، کوئی والدہ ہے، کوئی دادا دادی، ان کی طرف اشارہ کرتا ہے، حتیٰ کہ بیوی اور شوہر بھی آپس میں. تو اس طرح افراد خانہ میں سے کسی کی وفات کی طرف اشارہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر خون نکل رہا ہے لیکن اس کو پرواہ کوئی نہیں اور پریشانی کوئی نہیں، تکلیف بھی کوئی نہیں، تو پھر یہ شخص اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں کوئی ایسی گفتگو کرتا ہے جو اس کو تکلیف دیتی ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ اس طرح کا جس کا خون آئے وہ اپنے حرام لقمہ کہیں اندر لے کے جا رہا ہے، حرام خوری کا وہ عادی ہے، تو اس چیز کو بھی اس کو چھوڑنا چاہیے. اور غلط گفتگو جو دوسروں کو نقصان پہنچانے والی ہے اس سے بھی باز رہے. اور گھر میں اگر کوئی بیمار ہے اس کی صحت یابی کے لیے، علاج کے لیے توجہ دینی چاہیے. ٹھیک ہے. آگے پوچھا گیا ہے، پوچھتے ہیں کہ خواب میں ناک میں گھنے بال دیکھنے کی تعبیر بتا دیں. ناک کے بال اب بظاہر تو یعنی برے بھی لگتے ہیں، ساری چیز ایسی اگر صفائی نہ ہو، لیکن یہ بال ہمارے اندر بہت سی چیزیں جانے سے روکتے ہیں. یعنی ہمارے لیے فلٹر کا کام کرتے ہیں. اندر جانے والی جو ہوا ہے اس میں اگر کوئی گرد ہے، کوئی اس طرح کے ذرات ہیں، وہ یہاں پھنس جاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ایک سسٹم ہے کہ نقصان دہ چیزیں اندر نہیں جاتی، ایک طرح کا فلٹر ہے بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو یہ چیز گویا کہ ایک طرح سے آپ کے اگر کوئی بیمار شخص ایسی چیز دیکھتا ہے تو انشاءاللہ اس کی صحت یابی کی طرف اشارہ ہے. کوئی سانس کے معاملات ہیں، کوئی دیگر معاملات ہیں جو اندرونی بیماریاں ہیں، تو ان سے شفا یابی کی طرف اشارہ ہے. اور یہ حفاظتی حصار کے مضبوط ہونے کی طرف اشارہ ہے. یعنی اس انسان کو وہ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت کے حصار میں لے گا، اور اس کی بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے گا. تو یہ پریشانی نہیں ہے بلکہ یہ
پریشانی سے نجات اور کسی غم سے دوری اور اس کے خاتمے کی طرف اشارہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے ساتھ ہی کچھ کمنٹس میرے پاس یہاں پہ موجود ہیں یوٹیوب کے لائیو لنک پہ، اور پھر مجھے کلوزنگ کی طرف جانا ہے۔ بہت سارے نام ہیں اس میں، دانش ہیں، یاسین کھوکھر ہیں، اور پھر سارا اسلم ہیں، ہریش ہری جو ایک آئی ڈی ہے، مجھے نہیں پتہ یہ نام انہوں نے کیا رکھا ہوا ہے، اور کوئین گیمنگ ہے۔ ان کے کویسچنز کے ساتھ عرفات شیخ ہیں، یہ سب نے پسند کیا جی۔ اور عرفات تو ہماری بہن کہہ رہی ہیں جو ہمیں ریگولر لکھتی ہیں کہ بڑے دنوں بعد ملاقات ہو رہی ہے تو بہت اچھا لگ رہا ہے جی، بہت شکریہ، آپ پسند کرتے ہیں، ہمیں بھی اچھا لگتا ہے کہ آپ پروگرام دیکھتے ہیں اور سیکھتے ہیں۔ آپ کے بارے میں قاری صاحب بڑے اچھے یہاں پہ کمنٹس ہیں ماشاءاللہ، یہاں پہ موجود ہیں قاری صاحب، شکر ہے قاری صاحب جی، آپ آ گئے، میرے فیوریٹ قاری صاحب، یہ دانش صاحب لکھ رہے ہیں، دانش شاہ۔ لیں جی، سارے کمنٹس ہیں وہ شامل ہم نہیں کر سکتے، لیکن چند ایک نام جو میں نے لیے جو رہ گیا انشاءاللہ کل کے پروگرام میں پھر ان کو شامل کریں گے۔ میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا چلوں، ہمارے ساتھ موجود رہے جناب قاری محمد الیاس مدنی صاحب۔ قاری صاحب آپ آئے، خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جی، آپ کا بھی شکریہ، پیغام کا شکریہ۔ جزاک میری اللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چینل کو، اس پیغام کو پوری دنیا میں اسی طرح پھیلاتا ہے۔ آمین یا رب العالمین، بہت شکریہ جی۔ اور موجود ہے جناب شیخ ہاشم عثمانی صاحب، سر آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ۔ شکریہ، تھینک یو جزاکم اللہ خیر۔ تو جس کے ساتھ ہی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، دعاؤں میں ہمیں شامل رکھیے گا، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ نوید نظامی اور پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔